أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قابل احترام بھائیوں، عزیز طلباء کرام، معززات، سامعین حضرات، کل ہم نے یہ سبق پڑھا تھا مشکل کشا کی 5 شرطیں. اس کے اندر 5 صفتیں ہوں وہ مشکل کشا ہے. قرآن کے دلائل سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی مشکل کشا نہیں ہے. آج ہم نے سبق پڑھنا ہے کہ بھائی کلمہ گو بھی مشرک ہو سکتا ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہو وہ بھی مشرک ہو سکتا ہے. اگر ہو سکتا ہے تو کیسے؟ ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں. ہمارا ددیال بھی مسلمان، ہمارا ننیال بھی مسلمان، ہمارا علاقہ ملک اسلام کی بنیاد پہ رکھا گیا. اس کے باوجود کئی لوگ ہمیں مشرک کہہ دیتے ہیں. کیا کلمہ پڑھنے والا مشرک ہو سکتا ہے؟ جی بھائی. آج کے دور کا مشرک مکہ کے دور کے مشرک سے کہیں زیادہ گیا گزرا ہے. اتنا بڑا شرک، اتنا باریک شرک مکے کا مشرک نہیں کرتا تھا جتنا آج ہمارے اندر پایا جاتا ہے. پہلے میں نے جو قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ زمر ہے، آیت نمبر 65 ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام، اب کس کو کہہ رہے ہیں اللہ؟ نبیوں کو. کس کو؟ نبیوں کو. تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی کہ اگر تو نے شرک کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بلا شبہ تیرے عمل ضائع ہو جائیں گے اور بالیقین تو ضائع اور خسارے کے اندر ہوگا، ضائع کاروں کے اندر. سورہ انعام کے اندر نا اللہ رب العالمین نے 7 یا 8 نبیوں کا ذکر کر کے انبیاء کو مخاطب کر کے کہا کہ اے پیغمبروں، اے نبیوں، اے رسولوں، آپ کے سروں پہ نبوت کے تاج سجا رہا ہوں. لیکن یاد رکھنا اگر دنیا میں جا کے آپ نے شرک کیا نا، شرک عام انسان سے مخاطب نہیں، اللہ کس سے؟ انبیاء سے. اگر دنیا میں جا کے شرک کیا اللہ فرماتے ہیں میں آپ کی نبوتوں کو بھی چھین لوں گا، آپ کے سارے اعمال ضائع اور باطل کر دوں گا. یعنی کہ یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، یہ نبی کو بھی معاف نہیں ہے. حضرات یاد رکھیں، آج کے دور میں ہمارے معاشرے کے اندر اتنی غلاظت ہے کہ ہمیں چھوٹی سی بیماری، چھوٹی سی مصیبت آن پڑے نا، دور نہیں جانا. اگر کسی کو اللہ نے بیٹیوں سے نوازا
اللہ نے اولاد کے معاملے میں آزمایا۔ آج ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ ہم قبر کی ڈھیری کے اوپر جا کے اپنے ایمان کی دچیاں اڑا دیتے۔ ہم نے ایسے بندے کے پاس جا کے اپنے ایمان کو لٹا دیا، اپنے ایمان کو برباد کر دیا، جس کو پاکی اور پلیتی کا نہیں علم تھا، جس کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں تھی، جس بد نصیب کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ حیا کسے کہتے ہیں، برہنہ حالت میں مستورات کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی گندگی ہوگی، جتنی غلاظت ہوگی، جتنی بے حیائی ہوگی، اتنی یہ پہنچی ہوئی سرکار ہوگی، اتنا ہی اللہ کا قرب ہوگا۔ یہ کیسے جان لیا؟ وہ اللہ تو فرماتے ہیں بندے الطہور شطر الایمان، کہ نے جسم کے نصف صفائی کے بعد تیرا نصف ایمان ہے۔ اور آئیے آمینہ کے لال کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میری امت کے لوگوں، برہنہ حالت میں رات کو سویا نہ کرو، اللہ کے فرشتے شرماتے ہیں، آپ کے پاس نہیں آتے ہیں۔ اور جس خالق کے فرشتے ملائکہ اتنے شرمائیں، وہ رب کتنی حیا والا ہے، وہ رب کتنی غیرت والا ہے۔ تو لوگوں، جو بے حیا ہو وہ بولو مشکل کشا ہو سکتا نہیں ہے، وہ تو خود اپنی حالت اور کیفیت کو نہیں سمجھ رہا، وہ آپ کی کیفیتوں کو کیسے سمجھے؟ آج کے دور میں ہم جاتے ہیں یا نہیں؟ بیماری آن پڑی، مصیبت آئی، دکھ آیا، تکلیف آئی، آسمان سے آزمائشیں آئی، ہم نے رب کے در کو چھوڑا، در در کے پجاری بن کے رہ گئے۔ جناب اگر کوئی مسئلہ ہے ملتان شریف جاؤ، اگر زیادہ مسئلہ ہے لاہور کی طرف رخ کرو، اگر اور زیادہ مسئلہ ہے فلان جگہ جاؤ، فلان جگہ جاؤ۔ حضرات اتنی گندگی، اتنی غلاظت، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو لے کر اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ اللہ کی طرف رجوع کرتے، وہ کٹ گئے، مٹ گئے، لٹ گئے۔ انہوں نے اپنے جسموں کو ٹکڑے کروانے گوارا کر لیے، اللہ کے در کو چھوڑ کے کسی کے در پہ جانا گوارا نہیں کیا۔ شرک یہی نہیں ہے کہ ہم نے سجدہ کر دیا، ہم نے اللہ کی صفات کسی اور کو دے دی، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ بولیے شفا دینے والا کون ہے؟ بولیے اللہ ہی ہے نا۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ بہنوں اور بھائیوں کے جوڑوں کو ملانے والا کون ہے؟ بیماری آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، ان کو دور کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اگر کرونا سے بچنا ہے، ویکسین کے اوپر یقین نہیں، یقین صرف کس پر ہو؟ اللہ پر۔ اسے مومن کہتے ہیں، اسے موحد کہتے ہیں۔ اے اللہ، ویکسین کے اندر، ڈاکٹر کی دوا کے اندر، ٹیبلٹ کے اندر، انجیکشن کے اندر اگر شفا ڈالی ہے، عرش والے رب تو نے ڈالی ہے، ہم تو صرف سنت دے سمجھ کر پھر انجیکشن لگواتے ہیں، پھر میڈیسن کھاتے ہیں، ورنہ اللہ تیری قدرت کی قسم ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، شفا آسمان سے آتی ہے۔ شفا ڈاکٹر کی دوا سے نہیں، ڈاکٹر کی قابلیت سے نہیں، ڈاکٹر کی ڈگریوں سے نہیں، ڈاکٹروں کی اسناد سے نہیں، ڈاکٹر کی باشعاری سے نہیں، ڈاکٹر کے حافظے سے نہیں۔ شفا دیتا ہے اللہ، تو دیتا ہے، تو چاہے سوکھی روٹی کے ایک لقمے میں شفا داخل کر دے، تو اس چیز پہ قادر ہے۔ اور حضرات ہوا ایسے ہوا ہے۔ میرے ایک دوست میاں چنو کے تھے، میرے ساتھ زیر تعلیم تھے، وہ مجھے بات سنا رہے تھے، کہتے میرے والد صاحب کو بلڈ کینسر ہوا، بلڈ کینسر، بڑی بڑی دور سے جا کے علاج کروایا، بڑے بڑے چکر کاٹے، بڑے بڑے پیسے ضائع کیے، کہتے ہیں ہر جگہ سے لا علاج کے جواب آئے۔ کہتے راستے میں گزر رہے تھے، کماد سے ایک گنا توڑا، اس کو چبایا، اس کو چوسا،
اللہ نے اس کماد کے ایک گنے میں بلڈ کینسر کا علاج اور شفا رکھ دی. کہتے رپورٹیں کروائی، ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے کون سی میڈیسن کھائی ہے، ہمیں بتلائیے یہ علاج کہاں سے کروایا. کہتے ہیں یار میں نے تو صبح کا صرف ایک کماد سے گنا توڑا ہے، اس کو چبایا، اللہ نے اس میں شفا رکھ دی. آج تک وہ کہتا ہے جب تک ہماری تعلیم مکمل نہیں ہوئی، وہ کہتا ہے آج تک جب بھی رپورٹیں کروائی ہیں کبھی بھی اس کی شکایت نہیں آئی. بولیے اس گنے کے اندر شفا ڈالنے والا کون ہے؟ اگر ڈاکٹروں کے دوائیوں میں شفا ہوتی، اللہ چاہے تو شفا ڈال لے. ہم دوائی کیوں کھاتے ہیں؟ سنت سمجھ کے. علاج کیوں کرواتے ہیں؟ سنت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور لیکن یقین ڈاکٹر کی قابلیت پہ نہیں، یقین اللہ کی قسم صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے. آج ہمارے یقین اللہ سے دور، ڈاکٹر سے بھی دور، بلکہ ہمارے یقین آ کے قبر والوں کے اوپر ٹھہر گئے. حضرات سورت کا نام سورہ مؤمنون ہے، پارہ 18 ہے. اب اللہ رب العالمین مکے کے مشرک، کس کو؟ یہ جو مشرک تھے نا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، ان سے بات کر رہے ہیں. اور اللہ رب العالمین پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ خالق کائنات نے فرمایا کہ دنیا جہاں کے لوگوں یہ بتلاؤ کہ زمین اور آسمان کا مالک کون ہے؟ زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. کہ مشرکو، اللہ کے نبی سے کہا کہ مشرکوں سے پوچھئے زمین اور اس میں جو کوئی چیز بھی ہے یہ کس کی ہے، اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو یہ کیا کہیں گے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. آج ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. یہ زمین کے اندر جو چیز بھی ہے، بولیے ساری کی ساری کا خالق مالک کون ہے؟ ایک الہ ہے، ایک رب ہے، ایک خالق ہے، ایک مالک ہے. وہ کون ہے؟ اللہ. ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. مکے کا مشرک ہے، اس کا عقیدہ بھی قرآن ہے. دیکھیے اپنے سے بات نہیں کر رہا. سیقولون، وہ کہتے ہیں اللہ. آگے بڑھیے. اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اے محبوب پوچھئے ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو یہ کیا کہیں گے؟ بولیے سیقولون. آج میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ساتوں آسمان کا مالک کون ہے؟ عرش برین، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ اس وقت کا مشرک کہتا ہے سیقولون للہ، اللہ ہے. آج کا مومن، آج کا موحد بھی کہتا ہے اللہ. حضرات پھر موازنہ کرنا ہے. مکے کا مشرک بھی کہتا ہے اللہ، آج کا مومن بھی کہتا ہے اللہ. مکے کا مشرک کہتا ہے یہ جو نظام چل رہا ہے زمین و آسمان کے درمیان، جو خلا چل رہے ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں نظام ہے. چلانے والی ذات ایک ہے، الہ ایک ہے. سیقولون للہ، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے. یہ میرا بھی عقیدہ ہے، مکے کے مشرک کا بھی عقیدہ ہے. پھر سوچنے والی بات یہ ہے، اللہ وہ بھی کہہ رہا تھا سیقولون للہ، میں بھی کہہ رہا ہوں سیقولون للہ. وہ مشرک کیسے ہوا؟ میں موحد کیسے ہوا؟ وہ مشرک نجس کیسے ہوا؟ میں پاک اور مطہر کیسے مسلمان بنا؟ اب اگلی بات جو ہے نا وہ سمجھنے والی. اب ان کا عقیدہ کیا ہے ذرا بتائیے گا. کہ کوئی بھی کام کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ اللہ. زمین اور آسمان کا جتنا نظام ہے یہ کون چلاتا ہے؟ اس بات کے انکاری نہیں تھے وہ مشرک، اس بات کے انکاری نہیں تھے. وہ تو کہتے تھے سیقولون للہ، اللہ. اب مسئلہ بنا پھر تم لات منات عزا کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ اب اگلی بات سنو، وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے،
وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے آگے گزارش کرتے تھے کہ آپ اللہ کے محبوب بندے تھے، آپ کی وجہ سے اللہ کا قرب ملے گا، آپ کی وجہ سے رب ہماری باتیں سنتا ہے، آپ کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ آپ پہ راضی ہو گیا، اس وجہ سے ہم آپ کا وسیلہ رب کے سامنے پیش کرتے تھے۔ بات سمجھ نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہتے تھے لات منات عزا ہمیں تو دے بیٹا، وہ کیا کہتے تھے؟ دلیل دوں، فتح مکہ ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا آج بدلے کا دن ہے۔ جو بڑے بڑے ظالم تھے وہ بھاگ گئے، ان میں سے ایک اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل کا بیٹا، بھاگتا ہوا صحرا میں پہنچا، ایک کشتی یا بیڑے پہ سوار ہوئے، چند اور بھی لوگ تھے۔ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش آئی، پانی کا جھونکا آیا، چھل آئی نا، کشتی اور بیڑا لڑکھڑایا۔ اب ان میں سے لوگ بیٹھے تھے، کسی نے کہہ دیا لات منات عزا، مشکل وقت ہے، ہماری مشکل میں ساتھ دیں۔ ایک مشرک بولا، مشرک مواحد نہیں، مشرک بولا ہے، مکے کا مشرک ہے، بول کے کیا کہتا ہے؟ او بھائی جو کیفیت ہے، اس کیفیت میں لات منات عزا کام نہیں آئیں گے، اس کیفیت میں اگر مشکل کا ساتھ لینا چاہتے ہو، مدد مانگنا چاہتے ہو، تو یہ کہو کہ محمد کے رب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مشکل کو حل کر دیں۔ وہ مکے کا مشرک جانتا ہے کہ اگر مشکل آ گئی، مشکل کشا صرف ایک الہ ہے، اگر مصیبت آن پڑی پھر راستے کے وسیلے نہیں کام آئیں گے، پھر ڈائریکٹ انڈائریکٹ اپنے اللہ سے ایک تار میں لاؤ، کال کرو، وہ اللہ آ کے آپ کی مشکل کو حل کرے گا۔ یہ مکے کے مشرک کا عقیدہ ہے۔ میں نے سٹارٹ میں بات کہی ہے کہ آج کا مسلمان مکے کے مشرک سے بھی زیادہ پلیت ہے۔ ذرا آپ بتائیے کبھی ہم نے ایسے کہا ہے؟ جو درباروں کے پکے لگے ہوئے ہیں، جو مولویوں کے پیچھے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، بتلائیے ان کے ذہن میں کبھی یہ بات آئی ہے؟ نہیں۔ ان کی ساری سوچ، سارا توکل، سارا یقین اس بابے پر ہے جس نے جھوٹی جھوٹی کہانیاں سنائی، لمبی لمبی باتیں چھوڑ کے ان کے یقین کو پختہ کیا ہوا ہے اپنے اوپر۔ حضرات آج کلمہ پڑھا لیکن حلق سے اوپر رہ گیا، لا الہ الا اللہ ہم ضرور کہتے رہے لیکن وجود کے اوپر نہیں اترا، اثر نہیں کیا اس نے۔ آج ہم در در کے پجاری بننے کے بعد بھی لا الہ الا اللہ کے ورد کرتے رہیں اور امید رکھیں کہ ہمارے اوپر خیر اور برکت اور رحمتوں کا دروازے کھل جائیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اپنے عقیدے کو درست کیجیے، اپنے عقائد کو درست کیجیے، اصلاح کیجیے۔ حضرات یہاں پہ مکے کا مشرک ہے اکرمہ، اس نے کہا یار اگر مشکل وقت میں مشکل کشا لات منات عزا نہیں تو پھر وہ رب سچا ہے، اس کا محبوب نبی کی دعوت سچی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری سیرت توحید پر ہے، دیکھیے مطالعہ کیجیے کیا کہتے تھے۔ یہی تو وہ کہتے تھے لوگوں یہ ہوائیں چلانے کا اختیار نہیں رکھتے، اولادیں دینے کا اختیار نہیں رکھتے، جائیے جب سے دنیا بنی ہے آج تک آمینہ کے لال علیہ السلام کے دور تک اتنا پلیت مشرک نہیں آیا جتنا پلیت آج کے دور کا مشرک ہے۔ تو نے تو جا کے گھوڑوں کے نیچے سے گزر کے گھوڑوں کی پوجا شروع کر دی، قبر کی ڈھیریوں پہ جا کے ان مردوں کی پوجا شروع کر دی، ان کی عبادت شروع کر دی، ان کو الہ مان لیا، اللہ کی بے کس مجبور یہ لاچار لوگ مخلوق ان کے تو نے صفات دے کر رب کے برابر بنا دیا۔ اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اور اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبروں نبیوں کو کہہ رہے اگر تو نے بھی شرک کیا نا
تو میں تیرے اعمال سارے برباد کر کے رکھ دوں گا، باطل کر کے رکھ دوں گا۔ حضرات اللہ کی قسم، کرونا تو وبا ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ سب سے بڑی وبا، سب سے بڑا وائرس ہمارے جو اندر گردش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مشکل کشا اللہ کے علاوہ لوگوں کو مانتے ہیں۔ ہمارے اندر شرک کا وائرس ہے۔ جس نے اپنے آپ کو شرک کے وائرس سے بچانا ہے وہ توحید کی ویکسین لگائے، سمجھے شرک ہے کیا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے کھڑے ہونا، صرف سجدہ کرنا ہی شرک نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے علاوہ کسی سے آس امید بھی لگانا یہ بھی شرک ہے۔ ذہن میں رکھیں، قرآن شفا ہے، لیکن اس میں بھی شفا کس نے بنائی؟ قرآن میں بھی شفا کس نے رکھی ہے؟ عرش والے رب نے۔ اگر اللہ قرآن میں شفا نہ رکھے، بولیے قرآن بھی شفا دے سکتا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ دنیا میں شفا کے ذریعے بنائے، جیسا کہ محبوب علیہ السلام کے لعاب دہن کے اندر اللہ نے شفا رکھی، میرے محبوب کے پسینے میں اللہ نے شفا رکھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی لیٹے ہیں، آرام کر رہے ہیں، پسینہ بہا، میں نے ڈبیا میں بند کر دیا، جب بھی کوئی بیماری کا مریض میرے پاس آتا میں وہ پسینہ یا داڑھی کا بال اس کو پانی میں بھگو کے دیتی، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دیتا۔ یہ تو میرے محبوب علیہ السلام کی شان اور عظمت ہے۔ اور اس پسینے کے اندر بھی شفا رکھنے والی ذات کون سی ہے؟ صرف ایک واحد اکیلی ذات، وہ کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ مشکل کشائی کی صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ حضرات میں نے کل کے درس کے اندر بتائی تھی 5 شرطیں، آج میں نے یہ کہا ہے کہ کلمہ گو بندہ بھی مشرک ہے، اور مکے کے مشرک سے بھی زیادہ پلیت شرک جو آج ہمارے دور میں چل رہا ہے ہم کر رہے ہیں، اس کو ہم شرک سمجھتے نہیں۔ قبرستان میں جانا سنت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ قبرستان جایا کرو تاکہ آپ کو موت یاد رہے۔ قبرستان جا کے کرنا کیا ہے؟ ان کے حق میں دعا کریں، ان سے نہیں مانگنا، ان سے وسیلہ نہیں لینا۔ آج ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ تیرا نیک بندہ یہاں پہ لیٹا ہے، اس کے صدقے اس کے وسیلے میں معاف کر دے۔ مکے کا مشرک کیوں بنا تھا؟ اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ لات منات عزا تو میری مشکل کو حل کر دے، تو مجھے بیٹے دے دے۔ ہم تو یہ بھی جا کے درباروں میں کہہ دیتے ہیں بیری کے نیچے بیٹھ جاؤ، بیر گرا تو بیٹا ہوگا، پتا گرا تو بیٹی ہوگی۔ ہمارے ایمان کے پیچھے کوئی ایک ذرہ بھی نہیں بچا۔ حضرات وہ تو مکے کا مشرک کہتا تھا نہیں ہم ان کو الہ مانتے ہی نہیں ہیں، ہم ان سے مانگتے ہی نہیں ہیں، ہم تو صرف وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ یہ تو تیرے محبوب بندے تھے، اللہ ان کے صدقے تو ہمارے اوپر رحم کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے وسیلے کی بھی ضرورت ہے، ہاں ایک چیز کا وسیلہ دو، وہ کون سا ہے؟ اللہ کے پیارے ناموں کا وسیلہ دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کے رب سے مانگو، اے اللہ تجھے تیری کریمی کا واسطہ ہے، اے اللہ تجھے تیری رحیمی کا واسطہ ہے، اے اللہ تجھے تیرے وہاب ہونے کا واسطہ ہے، اللہ کے صفاتی ناموں کا وسیلہ دے کے اپنے رب سے مانگو کہ اللہ دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ میرے محبوب نبی نے بھی یا تمام انبیاء نے بھی جب بھی دعا کی ہے ربنا 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 کی رٹ لگا کے اپنے رب سے مانگا ہے، کیونکہ کافروں کو مشرکوں کو لفظ اللہ سے اختلاف نہیں ہے، بات سمجھنا، لفظ رب سے اختلاف۔ اللہ سے وہ نہیں اختلاف کرتے، وہ تو اللہ مانتے، وہ تو رب اللہ کہتے، لفظ رب سے اختلاف۔ اب اختلاف کیا ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ بولیے اپنے ترجمہ، کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا۔ آج ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، دیتا اللہ ہے، تقسیم اللہ کے نبی کرتے ہیں، ہے عقیدہ کہ نہیں؟ حضرات باطل عقیدہ ہے، غلط نظریہ، غلط عقیدہ۔ چلے میں ایک مثال دیتا ہوں، رزق ہے نا، رزق کہتے ہیں اللہ کے نبی تقسیم کرتے ہیں، رزق محبوب علیہ السلام تقسیم۔ او اللہ کے بندے رزق تو 2 قسم کا ہے، ایک حلال ہے، ایک حرام ہے، ایک رشوت کا پیسہ ہے،
ایک محنت کا پیسہ ہے، ایک آپ نے کسی کو فراڈ کر کے پیسہ لیا ہے، ایک آپ نے محنت کشی کر کے پیسہ کمایا۔ کتنی طرح کا پیسہ ہے؟ دو طرح کا۔ رزق کس طرح کا؟ دو، ایک حلال اور ایک حرام۔ بتلائیے، حلال رزق تو اللہ کے نبی تقسیم کرتے ہیں، تو حرام کیا محبوب علیہ السلام پہ یہ ہم تہمت لگائیں گے کہ وہ حرام رزق تقسیم کرتے؟ نہیں حضرات، تقسیم کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، عطا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ یہ سارے کے سارے صفات صرف ایک اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہی نہیں ہے کہ یہ تقسیم تم کر دے، بلکہ آمینہ کے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رزق مانگا ہے تو بولیے کس سے مانگا ہے؟ اپنے رب سے مانگا ہے، اپنی ذات کے لیے مانگا ہے، اپنے رب سے مانگا ہے، اپنی امتی کے لیے دعا کی ہے، تو وہ کس سے کی ہے؟ اپنے رب سے کی ہے۔ جس کے پاس رزق کی چابیاں ہوں وہ کسی اور سے مانگتا نہیں مانگتا۔ یہ صرف ہماری عقل کی کمی ہے۔ اور جو بندہ مشرک ہوتا ہے نا، مشرک، کہاں مجھے یاد ہے مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو مشرک ہوتا ہے نا، مشرک، اس نے اپنی عقل کو نکال کے زمین پر رکھ کے نا اوپر خود بیٹھا ہوتا ہے، جتنے مرضی دلائل دے دو اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ اپنی بات پہ اڑا ہوتا ہے۔ بھئی آج کا سبق یاد رکھنا ہے۔ آج کا سبق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی دعا قبول، رزق کی کنجیاں، رزق کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ رزق عطا بھی اللہ کرتا ہے اور رزق تقسیم بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ اور مکے کا مشرک اتنا پلیت نہیں تھا جتنا آج کا مسلمان زیادہ پلیت ہے۔ وہ شرک اور لیول کا تھا، آج کا شرک بہت باریک بن چکا ہے۔ اپنے دامن کو بچائیے، اپنے ایمان کو بچائیے۔ کل انشاءاللہ العظیم میں آپ کو بتلاؤں گا کہ ہم جن کے آگے جا کے آرزوئیں کرتے ہیں، کیا وہ ہماری آرزوئیں سنتے ہیں یا پوری کرتے ہیں؟ کل میں نے بھی یہی بات کہی تھی، لیکن آج یہ چیزیں اندر درمیان میں باتیں کرنی ضروری سمجھی ہیں، میں نے اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر دی کہ مکے کا مشرک یا کلمہ گو بندہ بھی مشرک ہو سکتا ہے۔ جی حضرات گرامی قدر، مشرک بندہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو کہا ہے اگر آپ نے بھی شرک کیا تو اعمال برباد ہو گئے، اگر نبیوں کے برباد ہو گئے تو ہمارے بھی باقی بچنے والے نہیں ہیں۔ شرک کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک 5-10 کلو کی بالٹی ہے، اس کے اندر برتن کے اندر دودھ ہے، ایک قطرہ پیشاب کا اندر گر جائے، پی لو گے؟ بھئی ایک قطرہ ہے، 10 کلو میں گرا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ایک من میں گر جائے، پی لو گے؟ کیوں؟ اسی طرح اگر ہماری زندگی کی ساری عبادت کے اندر ایک ذرہ شرک کا آ گیا نا، اللہ فرماتے ہیں مجھے بھی یہ اعمال قابل قبول نہیں، سارے کے سارے برباد، سارے کے سارے ضائع، باطل۔ تو حضرات گرامی قدر، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔